میڈیا کی طرف میرا جو آنا ہوا یہ ایکسیڈنٹلی ہے. جب تک ہم ایک سوچ ایک قومی جھنڈے کے تلے جمع نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک قوم بن نہیں سکتے. مذہبی رواداری کے حق میں کون نہیں ہے؟ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن فروغ پر کام ختم نہیں ہو جاتا. مغرب چاند کے بعد اگر مریخ تک پہنچ گیا ہے تو وہ ریسرچ کی بنیاد پر پہنچا ہے. ان 5 نکات کا جو آخری نقطہ ہے مغرب میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، ہم اس پر کام کریں گے کہ ہمارے ہاں تربیت کی کمی اسی طرح ہی ہے جس طرح تھر کے علاقے میں پانی اور غذا کی کمی ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین محترم، علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عقل کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے، یعنی حیرانگی. پوچھنے والے نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ حیرت کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حیرت کی انتہا عشق ہے. تو پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ لیکن آپ نے تو اپنی شاعری میں لکھا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے یہ کیوں لکھا ہے اگر عشق کی کوئی انتہا ہی نہیں؟ تو علامہ اقبال مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگلے ہی جملے میں اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی تو کیا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جس کے ذریعے لوگوں کی تربیت ہو سکے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان انٹرفیتھ فورم بنایا جس میں یہ لوگوں کی تربیت اور ان کی گرومنگ پہ فوکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ریلیجس اسکالر بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ مذہب کی طرف ان کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا، اور انہوں نے کچھ ایسی معتبر شخصیات کے انٹرویوز بھی اب تک کیے ہیں جن کے انٹرویوز کر کے یہ ایک اینکر پرسن کے طور پہ بھی ابھر کے سامنے آئے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ سب باتیں جانتے ہیں کہ اپنا سفر کیسے طے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ طاہر عباس صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مذہب کی طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر بعد میں آپ میڈیا کے ساتھ کیسے منسلک ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے اس انسٹیٹیوشن میں مجھے دعوت دی. مذہب کی طرف جو میرا رجحان تھا یہ در حقیقت میرا بچپن سے ہی تھا. میرا جو میلان مذہب کی طرف رجحان اور جھکاؤ یہ میرا بچپن میں ہی تھا، اور کتب پڑھنے کا تو یہ بھی شوق مجھے سنس مائی چائلڈہڈ. میری بکس کلیکشن جو تھی ان میں زیادہ تر جو بکس تھیں مور دین 50% وہ مذہبی موضوعات پر ہوا کرتی تھیں. تو اسی طرح بس جیسے جیسے زندگی آگے گزرتے گئی، وقت آگے بڑھتا گیا، تو مذہب کی طرف رجحان وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. اسی طرح میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایکسیڈنٹلی ریلیجن کی طرف آیا، یہ بچپن سے ہی میرا جھکاؤ تھا. تو الحمدللہ یہ ٹل ڈیٹ جو یہ رجحان ہے یہ اپنے اسی مذہبی جذبے کے ساتھ آج وہ قائم اور دائم ہے. میڈیا کی طرف میرا جو آنا ہوا یہ ایکسیڈنٹلی ہے. یہ کس طرح میری ڈائیورشن ہوئی میڈیا کی طرف وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ غالباً گزشتہ سال گورنر پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ صوبہ پنجاب کی سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں MA کے طلباء اور طالبات کے لیے قرآن حکیم کا ترجمہ لازمی ہے. تو میرے اپنے جو مذہبی پروگرام ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور کچھ ٹی وی چینلز پر بھی آتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اور محرم میں. تو انہی پروگرامز کے تسلسل میں مجھے یہ خیال آیا کہ گورنر صاحب نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا، تو اسے بھی جو ہے نا فلرش ہونا چاہیے، اسے منظر عام پر آنا چاہیے. وہ یقیناً آیا ہوگا لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا چاہا. تو انہوں نے اس کمیٹی کا ہیڈ مقرر کیا تھا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کو. تو میں نے بطور اینکر پرسن سب سے پہلا انٹرویو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کا کیا. تو اسی سیم سبجیکٹ پر کچھ اور بھی اسلامک شخصیات تھیں جن کے میں نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے. تو
جو فائنل پہ میں نے گورنر صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کا بھی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا گورنر ہاؤس پر، ہم نے جا کر ان کا انٹرویو کیا. تو اس طرح یہ پھر میں اس طرف جو ڈائیورشن ہے میری میڈیا کی طرف، وہ اس طرح ہو گئی تھی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اب تک بے شمار کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، کون کون سی کتابیں آپ کی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں؟ یہ اس میں جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے نا، اس بڑی مختصر سی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہاں سننے والوں کے لیے. کہ یہ جب کووڈ آیا ہے تو لاک ڈاؤن ہو گیا، تو ہر بندہ اپنے گھر میں مقید ہو گیا. تو میں نے نا کالم لکھنے شروع کر دیے. تو ہم نے وہ جو لاک اپ تھا، جو آپ اسے ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں، اس ڈیٹینشن کا فائدہ میں نے یہ اٹھایا، اس تنہائی کا فائدہ یہ اٹھایا کہ دنیاوی موضوعات پر جو ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں ان پر میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور جو مذہبی تہوار آتے ہیں ہمارے ہاں، ہر مذہبی تہوار پر بھی میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ میرے کالم جو تھے وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتے تھے اور مختلف فورمز پر بھی وہ ڈیلیور ہوتے تھے. تو وہ الحمدللہ یہ 2 سال میں وہ اتنے کالم میرے ابھی تک منظر عام پر آ چکے ہیں کہ وہ 2 سے 3 کتابوں کا مواد تیار ہو گیا ہے. تو وہ میں انشاءاللہ انہیں منظر عام پر لے کر آؤں گا. اپنی کتابوں کی باضابطہ جو لانچنگ ہے وہ ہم کسی مناسب وقت پر کریں گے. سر آپ بانی ہیں پاکستان انٹرفیتھ فورم کے، اس فورم کے کیا مقاصد ہیں، کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پاکستان انٹرفیتھ فورم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ہیں انٹلیکچول. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیداری نہیں ہے. وہ بیداری جو ہے وہ چاہے شعوری ہو، چاہے دینی لحاظ سے ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، بیداری نہیں ہے ہمارے ہاں. تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے صوبہ پنجاب کی سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے یہ جو سرونگ پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی جنریشن کے لیے جوائنٹلی کچھ کام کر سکیں، کچھ جوائنٹلی ڈیلیور کر سکیں. تو اس میں اس وقت الحمدللہ پاکستان انٹرفیتھ فورم کو پروونس پنجاب میں سے سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں سے 50 پی ایچ ڈیز نے جوائن کی ہے. اچھا جی، اس وقت 50 پی ایچ ڈیز ہیں ہمارے فورم پر. اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ان 50 پی ایچ ڈیز کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے ہی نمائندگی لی ہے. مثال کے طور پر اس میں آرمی کے ریٹائرڈ افسران ہیں، اس میں فضائیہ کے ریٹائرڈ افسران ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں، اس میں کالم نگار ہیں، محقق، ادیب، لکھاری، شاعر، اینکر پرسن، اس میں ماہرین اقبالیات، ماہرین کشمیریات، ماہرین ٹیکس. اس میں ہم نے آزاد جموں کشمیر سے بھی نمائندگی لی یونیورسٹی سے تاکہ کشمیر کی نمائندگی بھی ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ نے سارا قومی گلدستہ کس مقصد کے لیے سجایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پاکستان انٹرفیتھ فورم اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ جب تک ہم ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریے، ایک ویژن، ایک قومی جھنڈے کے تلے جمع نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک قوم بن نہیں سکتے. قوم کی ڈیفینیشن اور قوم کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ ایک قومی سوچ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، تو جب آپ جوائنٹلی کام کریں گے، ڈیلیور کریں گے ملک و قوم کے لیے، تو دین آپ قوم کہلا سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے ابھی اپنے سارے کام بتائے، میں چاہوں گا ایک تو آپ یہ بتائیں کہ کون کون لوگ، چند نام ان میں سے بڑے بڑے جو نام ہیں جو اس میں شامل ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ نام آپ بتائیں. ادب کے حوالے سے اس وقت پاکستان کی جو ادب کی دنیا کا نام ہے، نابغہ روزگار جناب محترم المقام افتخار عارف صاحب. ٹھیک ہے. افتخار عارف صاحب نے ہمارا فورم ہماری گزارش پر، ہماری ریکویسٹ پر جوائن کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. اگر ہمارا پیغام ان تک پہنچ جائے، اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھیں تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کا دست شفقت بھی ہمارے سر پر ہے. اس کے علاوہ اس میں کرکٹر مشتاق احمد صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کرکٹر، وہ ماشاءاللہ اس وقت دین اسلام کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے گروپ میں ہیں. اور اس کے علاوہ سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، وہ ہمارے گروپ میں ہیں. اس میں افواج پاکستان کے 3 ریٹائرڈ جرنلز
ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس فورم کا حصہ ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اس فورم کی بنیاد رکھی، وہ بنیادی نکات آپ کے ذہن میں کیا تھے جس کو لے کے آپ نے اس پہ چلنا تھا؟ پاکستان انٹرفیتھ فورم کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں، غرض و مقاصد، ان کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ 5 نکات ہیں، اور جن پر ہم آگے چل کر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم وہ کس طرح رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ پہلا نقطہ ہے جی پاکستانی نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت کو بہتر کرنا۔ دوسرا نقطہ ہے کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کی اہمیت و افادیت کو فروغ دینا۔ تیسرا نقطہ ہے پاکستان میں مذہبی رواداری کو نہ صرف فروغ دینا کام نہیں ہے، فروغ تو آپ دے رہے ہیں، مذہبی رواداری کے حق میں کون نہیں ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن فروغ پر کام ختم نہیں ہو جاتا۔ فروغ کے بعد اصل میں کام شروع ہوتا ہے کہ اس فروغ کو، اس رواداری کو آپ سٹیبل کریں، اسے قائم کریں۔ ہم اس کو قائم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ پی آئی ایف کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کے کنسپٹ کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں تحقیق پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ مغرب چاند کے بعد اگر مریخ تک پہنچ گیا ہے تو وہ ریسرچ کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ پانچواں نقطہ مغرب میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، کہ اس کو اسلاموفوبیا کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کا تدارک کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی گائیڈ لائنز ڈیولپ کرنا، اس کی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنا۔ یہ 5 وہ نکات ہیں جو ہم سوسائٹی میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز، جیسے آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اس کو روکنے کے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کے اس فارم کی طرف سے کیا ہے؟ پاکستان انٹرفیتھ فورم جی پریکٹیکلی سوسائٹی میں جو اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے وہ کچھ اس انداز میں کر رہا ہے کہ ہم سرکاری، غیر سرکاری، مذہبی، غیر مذہبی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، سرکاری اور نجی جامعات میں ہم فکری مذاکرے کنڈکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ بیداری، ہمارے ہاں بیداری جو ہے نا وہ نہیں ہے، شعوری بیداری، شعور تو ہے لیکن بیدار نہیں ہے۔ شعور ہمیں ہے تو نظام زندگی چلا رہے ہیں نا اپنا، لیکن ہمیں جو ہے نا قومی شعور کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ فکری مذاکرے رکھتے ہیں جی مختلف موضوعات کے حوالے سے، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی ان پٹ دے رہے ہیں، اپنے جو پازیٹیو رول ہے سوسائٹی میں ہم اس انداز میں پلے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان کے قومی شعور کو اجاگر کیا جائے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اور کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ پی آئی ایف کے جو مستقبل کے منصوبہ جات ہیں یا گولز ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس پر کریں گے بھی، اور کسی حد تک ہم نے اپنا ہوم ورک بھی سٹارٹ کر دیا ہے، اس میں جس طرح ہم ابھی میں نے 5 نکات جو بیان کیے ہیں، ان 5 نکات کا جو آخری نقطہ ہے مغرب میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، ہم اس پر کام کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو 4 نکات ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم لوکلی قومی سطح پر کر ہی رہے ہیں، اور اس کا الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس بھی ہے ہر شعبہ زندگی سے۔ لیکن ہمارا جو 5واں نقطہ ہے اسلاموفوبیا کا تدارک، وہ ہم اس انداز میں کریں گے کہ اس میں ہم جو ہمارے قریب ہمسایہ ممالک ہیں، مسلم اور نان مسلم، وہاں سے ہم انٹلیکچوئلز لیں گے، تو ہم ایک اپنی انٹلیکچوئل فورس کریٹ کریں گے، ڈیولپ کریں گے، تو اس کے ذریعے پھر ہم اپنے آئیڈیاز کے اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں ہم پیس کو اور امن کو کس طرح قائم کر سکتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں اس وقت اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے اور بھی مسائل جنم لیتے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے پوچھا، اور عصر حاضر کے مطابق یہ سوال اپنی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم آپ نے پوچھا۔ تربیت کی کمی، تربیت کا فقدان جو ہے، میں اکثر اپنے کالموں میں ایک جملہ لکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تربیت کی کمی اسی طرح ہی ہے جس طرح تھر کے علاقے میں پانی اور غذا کی کمی ہے۔ جب تک ہم اس پروگرام کی وساطت سے، میں چاہوں گا کہ میری آواز دور تک جائے، جب تک ہم نے اپنی تربیت نہ کی زندگی کے ہر شعبے میں، اس وقت تک ہم مہذب اقوام میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر نوجوان دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں،
تو ان تک یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک قوانین ہیں، ہمارے ہاں ٹریفک قوانین پر عمل نہیں ہے۔ آپ مہذب ممالک میں چلے جائیں، مسلم میں چلے جائیں، غیر مسلم میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر کوئی بھی سرخ بتی کی خلاف ورزی یا وائلیشن کرتا کوئی شہری نظر نہیں آئے گا۔ بالکل لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نے تعلیم تو ہے، لیکن تعلیم بھی ہمارے ہاں صرف ڈگریوں کی حد تک ہے، سرٹیفکیٹس کی حد تک ہے، نوکریوں کی حد تک ہے۔ ہم نے یہ کنسپٹ کلیئر کرنا ہے، ہم نے اپنا یہ کنسپٹ ڈیلیور کرنا ہے کہ تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ہے شعور کا آ جانا، آپ سیولائزڈ ہو جائیں، آپ مہذب ہو جائیں، تعلیم کا یہ مقصد ہے۔ لیکن ہمارا جو پاکستان انٹرفیتھ فورم ہے، اس کا مقصد یہ ہے جو میں نے شعوری بیداری بتائی، وہ شعوری بیداری کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ تربیت ہے۔ میں خود بھی جاتا ہوں جی، مختلف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، تو وہاں پر میرا جو بیسک تھیم ہوتا ہے گفتگو کا، وہ تربیت ہی ہوتا ہے کہ ہم نے تربیت کرنی ہے اپنی نوجوان نسل۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب جی جب سے میڈیا پر وارد ہوئے ہیں، وہ اپنے لیکچرز کے ذریعے سوسائٹی میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص اسپیشلی نوجوان نسل کے وہ ہر دل عزیز ہیں، اور ہم نے بھی ان کی لیکچرز جو ہیں وہ استفادہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ اچھا اور پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو اپروچ ہے، اور سوسائٹی میں وہ بھی پازیٹیو انداز میں ہی ڈیلیور کر رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، اور میں ان کے اس جذبے کو، ان کے اس ویژن کو، ان کی اس اسٹرگل کو، ان کے اس جو کار خیر وہ کر رہے ہیں، میں ان کا اس میں بڑا انہیں اپریشیٹ کروں گا، اور انہیں داد تحسین پیش کروں گا کہ وہ ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں سوسائٹی میں نوجوان نسل کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ علامہ طاہر عباس صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ نے ہمیں پاکستان انٹرفیتھ فورم کے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کس طرح سے یہ فیوچر میں کام کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور پاکستان انٹرفیتھ فورم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔